سلام پڑھے محمد وعلا اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم. المعصومين المظلومين المنتدبين المنتهبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات محمد وعلى جاگنے کا ایک ثبوت دیجیے. صلوات پڑھ کے محمد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. وقت 1 بج رہا، زیادہ تفصیل نہیں ہوگا. اگر جتنا آپ پڑھوائیں گے اتنا پڑھوں گا. جہاں آپ نے آواز حیدر یا علی کے ناموں سے کم کی تو وہاں مسائل پہ سیادت ہو تو ذکر محمد آل محمد ارادہ باخدا اور قوت یہی اس بات کی تھی کہ کسی اور عنوان پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن ابھی قبلہ چھیڑ کر چلے گئے ہیں تو ذکر وہیں سے شروع کیا جائے یہاں چھوڑ کے گئے. ایسا ہی ہے. بسم اللہ ہمارا ہے تو پڑھوں. بسم اللہ. دروازے پہ بیٹھے ہیں تو دروازے پہ بیٹھے رہیے گا. باخدا جتنے دروازوں پہ بیٹھے ہیں نا آپ کے لیے بنا دیا تھا. ایسا نہیں سمجھیے گا کہ دروازے پہ بیٹھے ہیں تو یا تو میں دیکھ نہیں رہا یا کوئی بات ہے. نہیں، میں آپ کی ایک فضیلت میں جملہ کہہ رہا ہوں. ابتدا ہی سے ہم نے دروازے ہی کو تو تھاما ہے. ہم نے اس دروازے ہی والے کو تو پکڑا ہے. ہم نے کسی اور کا دروازہ نہیں تھاما ہے، ہم نے علی کا دروازہ تھاما ہوا ہے. علی کا دروازہ تھاما ہوا ہے. جب علی کا دروازہ تھاما ہے تو ہم نے نہ کسی بات کا خوف ہے نہ ڈر ہے.
اب بات شروع کر رہا ہوں. یہ بھی بات سلمان پڑھے محمد والے محمد کی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آواز دے کر کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے. وہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، اللہ ان کو توفیق الہی عنایت فرمائے، ان کا دل علی کی ولایت سے منور فرمائے. آواز دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا مجلس ہوتی ہے علی علی شروع کر دیتے ہو، کچھ تبلیغ بھی تو کر دیا کرو. ہمارا ہے مولانا تبلیغ کرتے نہیں ہے، ادھر ادھر سے علی 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 کرتے رہتے ہیں. اب یہاں پر ان کو میں کیا جواب دوں؟ میں تو میں یہ بس آسان سی بات آپ کی خدمت میں اب میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا ہوں. اور اس ممبر پہ اور اس آپ کی بہترین سماعتوں کے درمیان اپنی بات پہنچانے میں جو بات ابھی پہنچا رہا ہوں باتیں بھی پہنچانے میں کامیاب رہوں گا. اور اگر خاموشی رہ گئی تو سمجھوں گا نہیں پہنچا پایا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم علی 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 ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی عبادت ہے جو رسول نے ہمیں کروائی ہے. یہ علی 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 کرنا عبادت شمار یہ تو رسول نے ہمیں کہا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کوئی اور اگر کسی اور کے لیے کہا ہوتا کہ اس کا ذکر کرنا عبادت ہوتا تو ہم وہ کر رہے ہوتے. لیکن ہمیں تو ملا ہی ہے کہ ہمیں رسول نے یہی سمجھایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو اس وجہ سے علی علی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی بیٹھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے بیٹھو تھک جاؤ گے. علی علی کرنا عبادت ہے. بات پہنچ گئی ہے. اچھا دوسری بات مولانا تبلیغ نہیں کرتے ہیں. بات تو بالکل ٹھیک ہے، مولانا تبلیغ نہیں کرتے. آؤ تبلیغ کرتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دیجئے. کیا شاید کیا تھکاوٹ کا عالم ہے یا رات کے 1 بجے کا وقت ہے تو اس وجہ سے بات نہیں پہنچا پا رہا. میں لیکن جملہ کہہ دیتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول تبلیغ کر دیجئے. کس چیز کی تبلیغ ہے آگے بھی دیکھیے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اس بات کی تبلیغ کر دیجئے کہ جو آپ پر آپ کے خدا نے پہنچایا ہے، آپ کے خدا کی طرف سے آپ تک پہنچ گیا، اس کی تبلیغ کر دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، دیکھیں اگر نہ کیا، اگر نہ کیے تبلیغ فما بلغت رسالتہ، پھر تو رسالت کی کوئی تبلیغ ہی نہیں کی. واللہ یحسبک من الناس، اور اللہ آپ کو دشمنوں سے بچا لے گا. آیت پڑھ رہا ہوں، اب ذرا خطاب بھی سن لیجیے گا. یہاں تک تو آیت تھی نا، اب خطاب سن لیجیے گا. یہ آیت ذرا غدیر کے میدان میں آنے والی آیت ہے. مولانا جب چھوڑ کے گئے ہیں سے بات کا آغاز کرتے. یہ آیت غدیر کے میدان میں آنے والی آیت ہے. بات چونکہ تبلیغ کی ہے تو پہلے وہ ذکر کر دوں، پھر مولانا کی بات سے متصل ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کا ماتم بھی ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، کیونکہ بیٹھا ہوا تھا تو دل چاہ رہا تھا وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو وہ بھی کرنی ہے. تبلیغ کرتے مولانا صاحب تبلیغ نہیں کرتے. میں نے کہا آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں، پروردگار بھی کہہ رہا ہے اے میرے رسول تبلیغ کر دیجیے اس بات کی کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو نازل ہو گیا ہے. اور اگر آپ نے اس بات کی تبلیغ نہیں کی ہے، نہیں پہنچایا امت تک، امت کو تبلیغ نہیں کی ہے تو خدا کی قسم کو پھر کسی بات کی کوئی تبلیغ نہیں کی ہے. اللہ یحسبک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچانے کا. بات کیا مکمل ہوئی. آیت نے کہا یہ بات غدیر کے میدان میں نازل ہوئی تھی کہ جب 1,04,000 حاجیوں کا مجمع جا رہا تھا، ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی. رسول نے کہا اچھا اللہ بچا لے گا، اب تبلیغ کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب تبلیغ کسی خاص کام کی ہو رہی ہے. غدیر کے میدان میں اونٹوں کے پالان پر اب رسول نے تبلیغ کرنا شروع کی. اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، میں مومنوں کو مولا ہوں، وانا من کو تو مولا ہوں، فہذا مولا جس کا
قوتیں، یہ سانسیں، یہ زندگی تو نے دی ہے پروردگار، اسی زندگی کو جب تک برقرار رکھے تب تک زندگی اور یہ لبوں پر ایک ہی نام داری ہو، علی 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 علی۔ اور اگر پروردگار مر بھی جاؤں تو مرتے وقت یہ جملہ ہو علی علی۔ پروردگار اللہ کچھ نہیں چاہیے، بات پہنچی ہے؟ اس کو ہم نے نا مائی ڈسٹرب ہو رہا ہے تو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آتی ہے؟ علی کی ولایت کا نام ہے، تبلیغ علی کی ولایت کا نام ہے۔ مولانا صاحب تھوڑی سی جذبات میں آپ بات کر رہے ہیں، نہیں، نماز پہنچ چکی ہے، روزہ پہنچ چکا ہے، حج پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ کا حکم آ گیا ہے، خمس کا حکم آ گیا ہے، امر بالمعروف کا اعلان کروا دیا گیا ہے، نہی عن المنکر بتا دیا گیا ہے، تولا ہو گیا ہے، تولا ہو گیا ہے، خدا ایک ہے بتا دیا گیا ہے، نبی کتنے ہیں بتا دیے گئے ہیں، ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اب ایک بات رہ گئی اور ایک بات وہ رہ گئی ہے کہ دیکھو، اچھا کمال آپ بھی سنیے گا، ایک بات وہ ہے، چلے آپ آپ کی خدمت میں کیا کروں، میں یاد آ گئی بات تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بات نہیں، جبریل 5 بار کی آیت لے کر آئے تھے، کتنی بار؟ 5 بار آیت لے کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے پہنچا دیجیے، اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے پہنچا دیجیے۔ رسول بار بار کہتے تھے جاؤ جا کے پروردگار عالم سے ذرا امان نامہ تو لے آؤ کہ میں پہنچاؤں گا، بعد میں اگر کسی کو برا لگے گا۔ جب تک یہ بات نہیں آئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا، رسول نے اعلان نہیں کیا ہے۔ میں جانے شاید یہ بات کہاں کر گیا ہوں، لیکن میں اپنی بات کی دلیل سنو۔ جب تک یہ بات نہیں آئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے بچا لے گا، کون کس کے لیے آیت آئی ہے؟ میں ساتھ دو بتا کے بات کر سکتا ہوں، کس کے لیے آیت آئی ہے؟ کس کے لیے آیت آئی ہے؟ اللہ لوگوں سے بچا لے گا، نبی کے لیے۔ میں بے حد شکر گزار آپ کا، نبی کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ اللہ لوگوں سے بچا لے گا۔ یاد ہے نا یہ وہی نبی ہے کہ جو کافروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تب بھی اللہ کے احرام سے باز نہیں آؤں گا۔ یاد ہے نا یہ وہی نبی ہے کہ جو کائنات کی چوٹی پر بلند ہو کر کہہ رہا تھا کہو لا الہ الا اللہ، اور سارے تلوار نکال کر قتل میں ہمارا ہو گئے تھے، لیکن اس بات کے سو اس بات کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ یاد ہے نا یہ وہی نبی ہے کہ جو بدر میں سب سے آگے رہا تھا اور اس نے کہا تھا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، لیکن نبی کو بچانے والا نبی کو بچاتا رہا اور وہ علی آگے آگے رہا۔ یاد ہے نا یہ وہی نبی ہے کہ جو احد کے میدان میں سب کو لے گیا کہ نہیں اگر خدا کی توحید میں بات آ جائے وہ ڈر نہیں تھا، مجھے بتا دو کسی میدان پر کہیں رسول نے کہا ہو یا اللہ تیری خدائی پہنچا رہا ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا یہ کہا یا اللہ اپنی رسالت کا اعلان کر رہا ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا یہ کہا ہو یا رسول اللہ میں نماز یا روزہ یا حج یا زکات کچھ بھی پہنچا رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں، رسول کو کسی میدان میں خوف نہیں آیا، مگر ہاں ایک مقام پر رسول نے کہا تھا یا اللہ بعد میں کیا ہوگا، تو اللہ نے کہا اللہ لوگوں کے شر سے بچا لے گا۔ تو پتا چلا جب کبھی علی کی ولایت کی بات آتی ہے تو حفاظت کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہوتی ہے، خود خدا کی ذات ہوتی ہے۔ انسان خود نہیں کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ کسی کو تیر جلا کر اس کے ہتھیلی یا اس کے پیر کے نیچے رکھ دے باخدا دوسری بات ہٹا دے گا۔ کہا یہ جملہ کہنے والے ماتیوں کا مجموعہ بیٹھا ہے تو مجھے آپ کو اس میں بات کو تو اور پہچانے گا۔ کسی کے پیروں کے نیچے چھوٹی سی تیلی لگا کر صرف 2 سیکنڈ کے لیے لگائے اور ہٹا دے، باخدا مسلطہ رہ جائے گا، باخدا پریشان رہے گا کہ میرا پیر جل گیا۔ یا علی مولا آپ کے شوروں میں کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کر دیتا ہے، نہ پیر جلتا ہے۔
کروں؟ جناب کبھی 10 محرم کو کوئی دھماکہ ہو گیا، کبھی 20 محرم کو ہو گیا، کبھی کبھی ہو گیا. دھماکے تو دیکھے ہوئے ہیں نا، ڈراتے رہتے ہیں کہ نہیں کرو. جتنے دھماکے کیے اتنے جلوس نکالے. جتنا مارنے کی دھمکی دی گئی اتنی مجلسیں کی، دھمکیاں میں مجلسیں. خوف آیا؟ مرنے سے تو اسے ڈرایا جائے گا کہ جسے مرنے کا شوق نہ ہو. ارے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے علی نظر آئیں گے. آنکھوں سے روا چشمہ زمزم نہیں دیکھا. بھائی سے تمہیں میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو بنا رہے ہو، ویڈیو بناؤ لیکن لبوں کو کھول کے ذرا علی علی کرو. یہ لیکن آنکھوں سے روا چشمہ زمزم نہیں دیکھا. محرم کا چاند نمودار ہوا، آنکھ سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی جناب محسن نقوی کہہ رہے میرے بھائی سلامت رہے. یہ آج بروز محشر جناب فاطمہ تو زہرا کی گواہی کی صورت میں پیش کرے. پروردگار عالم آنکھوں سے روا چشمہ زمزم نہیں دیکھا، دریائے غم شاہ میں ڈرا تم نہیں دیکھا، اور بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعین ہو اندھے ہو، کبھی آنکھ پہ ماتم نہیں دیکھا. زمزم نہیں دیکھا، دریائے غم شاہ میں تلا تم نہیں دیکھا، بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعین ہو اندھے ہو. رسول کو بچانے والی ذات کا نام جب اللہ ہے، جب غریب کے میدان میں علی علی کا غنی ہے. یہ مولانا ذکر کیا تھا نا، اسے آگے بڑھاؤں. مولانا نے کیا ذکر کیا کہ جناب علی خندق کے میدان میں عمر بن عبداللہ کے سینے میں سوار تھے. مجھے نہیں پتا انہوں نے پوری بات کیا پڑھی کیا نہیں پڑھی، جہاں سے میں نے سنی ہے بات کا آواز کر رہا ہوں. کے سینے میں سوار تھے. اس نے ایک مرتبہ اپنا لعاب علی کے چہرے میں پھینکا، علی کو جلا رہا ہے. یہی تھی یہ بات ہو رہی تھی یا کوئی اور بات ہو رہی تھی؟ یہ تھی نا. علی کو غصہ آیا، علی ہٹ گئے اور اس کے بعد واپس سوار ہو گئے. یعنی غصہ کو ختم کیا اور اللہ کی مرضی میں اس کا سر تک قلم کر دیا. پھر اللہ نے بھی یہی کیا، علی نے اللہ کے دشمن کو مارا. اللہ نے بولو نا یار، اللہ نے ہمارا بات کیا پہنچ گئی ہے. میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. اتنی خاموشی رہی ہے تو میں کیا کروں. ابھی نہ آئے گا
لیے اس میں بھی ہاتھ نیچے نہیں رکھتے. میرے بات سننا خدا کی یہاں ہاتھ اٹھا کر یا علی تم کہتے ہو باقدیر بولنا کو یاد آ جائے. گھر سا کوئی ٹوٹ کے نا دن دو نہیں صدیوں کی اجازت ہے تمہیں علی چوک کلندر صاحب علی کی مثال کعبے کی مثال یاری تمہاری مثال اب مولانا کی بات یاد رکھیے گا آسمان سے کنگا آیا یہ بات کر کے گئے تھے ایک بات کا آغاز کر رہا ہوں یاد رکھیے گا یہی سے بات کا آغاز کر رہا ہوں صحیح ہے دوستو تبھی آئے گا نا جب بات مسلسل چلتی رہے مولانا الگ تقریر کر کے جائے الگ کر کے جاؤں کیا بات ہے مولانا جب چھوڑ کے گئے وہی سے بات کا آغاز کر تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے علی کے دشمن کے لیے آسمان سے پتھر آیا اچھا علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے یہ رسول نے کہا ہے کتنی سادی سی بات کی ہے لیکن میں قربان جاؤں پوری دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے پوری دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے کعبہ خود چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا میں تمہیں تو چاہیے تم علی کے دروازے پر آؤ علی کے دروازے کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ دروازہ بند نہیں ہوتا ہے یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے جو علی کے دروازے پر آیا اسے کچھ نہ کچھ مل گیا اگرچہ وہ یہ کہتا رہا لا لا علی اللہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا یہ علی کا دروازہ ہے جس نے مدد و نصرت کی ہے تو کعبے کی مثال ہے علی کی مثال ہے کعبے کی مثال علی کعبے جیسے ہے علی کعبے جیسے ہے اور چونکہ علی کعبے جیسے ہے تو ایک وجہ یہ بھی تھی جب علی کعبے جیسے ہے تو ایک وجہ یہ بھی تھی کون سی وجہ کہاں کی وجہ کس انداز کی وجہ کس کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب جو سنیے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ابراہہ کا لشکر آیا چھوٹی چھوٹی ابابیل اتنے بڑے لشکر کو مار دیا میں نے بس یہ بات سمجھ لی ہے کہ جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو اتنا وہ چھوٹا دیکھتے ہیں وہ بڑے بڑے لشکروں کو چھوٹے چھوٹے سے مار دیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے 72 سے لاکھوں ہار گئے چھوٹی چھوٹی ابابیلیں چھوٹا چھوٹا کنکر لے کر منہ میں کنکر پھینک دی جاتی ہاتھی مرتا جاتا آپ لوگوں کو لے کر چلا گیا تھا اس مکے کے میدان میں وہ کنکر اتنا چھوٹا چھوٹا بیچاری ابابیل باقاعدہ ابابیل کا جو سائز ہے نا تو پوری جسامت وغیرہ ہے اس کو اتنی سی بیان کی ہے اس سے زیادہ بڑی نہیں ہے اس کا منہ اتنا سا ہوگا اتنا سا اس کا کنکر اتنا ہوگا اتنا سا کنکر اتنا بڑا ہاتھی اتنا بڑا ہاتھی اللہ نے آواز دی کہ اتنا معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے چونکہ کعبے کا دشمن تھا اسی لیے چاہے اتنا بڑا ہو یا اتنا سا ہو ہم ہلاک کر دیں گے ہم بھی بڑھ رہے ہم روکیں گے نہیں یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی اتنے طرح سے کنکر سے مر گئے ہلاک ہو گئے ادھر کنکر سر پہ لگتا سر سے لے کے کمر کو کرتا کمر سے پیروں سے نکل جاتا نہیں اور آسان کر دیتا ہوں اب کنکر سر سے چندہ کمر پہ پہنچتا سینہ کمر ہوتے ہوئے دو حصوں میں برابر تقسیم کر دیتا ہوں علی کی مثال کعبے کی مثال ہے علی کی مثال کعبے کی مثال
دشمن ہے. اللہ نے کعبے کے دشمن کو 2 حصوں میں برابر کر دیا تھا. اب علی کے لیے بھی ضروری تھا کہ جب علی کی تلوار چلے تو اللہ کا دشمن بھی کعبے کے دشمن کی طرح 2 حصوں میں برابر ہو جائے. یہی وجہ تھی کہ جب مراب کے سر پہ تلوار چلی، مراب کا دھار ایک طرف، دوسرا دھار ایک طرف. اللہ نے اب یہاں میں چنا کہہ رہا ہوں، شاید اللہ نے اس آبادیوں میں سے کسی ایک کو بچا لیا ہوگا. اللہ نے اتنی خاموشی سے اللہ نے ان آبادیوں میں سے کسی ایک کو بچا لیا ہوگا. دیکھیں سب پتھر پھینک دینا، سب پتھر پھینک دینا، سب پتھر پھینک دینا، ایک نہ پھینکنا. بہرحال کیوں کہاں کعبے کا دشمن تو کعبے کے سارے دشمن تو مر گئے. ایک کعبے میں آنے والے کا دشمن آئے گا. کعبے میں آنے والے کا دشمن آئے گا، اس کے لیے بچا کے رکھا. تو کہاں وہ پتھر چلا؟ آب الفیل کعبے کے پاس سے چلا. حارث بن زبان خیری کا گرا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول پہنچا دیجئے، اور اگر آج نہ پہنچایا تو پھر کچھ نہ پہنچایا. یہ بات چل رہی تھی آج نہ پہنچایا تو پھر کچھ نہ پہنچایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان رسالت میں جملہ سنیے، اعلان رسالت سے لے کر اعلان ولایت تک رسول کی جتنی محنت گزری ہے، اعلان سلام پڑھے محمد سے لے کر اعلان ولایت تک ساری محنت رسول کی اب ایک پلڑے میں ہے، اور کہانی دوسرے پلڑے میں ابھی باقی ہے. یہ سارا ضائع ہو جائے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آیت پڑھا، آیت نہ ملے تو بس بتا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا اسپیسیفک کام ہے، یہ نہ کیا تو پھر کچھ نہ کیا. آپ کو بات سمجھ آ گئی میں نے کیا کہا؟ پہنچانے کا کامیاب ہو گیا. ابھی میں ذہن سے اسی آیت کے ذیل کو سمجھاؤں پروردگار کہہ رہا ہے میرے رسول اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. ٹھیک ہے، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. کس نے نہیں کیا؟ رسول نے نہیں کیا. صحیح ہے. رسول کی محنت ٹکی ہوئی ہے گزشتہ انبیاء کی محنتوں پر. اللہ جانے شاید تھکاوٹ کا عالم ہے. میں کیا اللہ نے یہ کہا ہے میرے رسول اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اور رسول کی کل محنت ٹکی ہوئی ہے، منحصر ہے، انحصار کر رہی ہے. یہ چھت ہے نا، چھت کس پہ ٹکی ہوئی ہے؟
ساتھ دینا رسول کی کل محنت 63 برس کی نا سمجھے چھت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کی محنت ہے. انبیاء کی محنت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آیا؟ پہنچانے میں کامیاب ہوا. یعنی اب پروردگار عالم یہ کہہ رہے ہیں میرے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا. یعنی اس کا مطلب اگر میرے رسول یہ نہ پہنچایا تو میں نہ آدم کی محنت قبول اگر یہ نہ پہنچایا تو نہ آدم کی محنت قبول, نہ نوح کی محنت قبول, نہ ابراہیم کی قبول, نہ موسیٰ کی قبول, نہ عیسیٰ کی قبول, نہ یحییٰ کی قبول, نہ زکریا کی قبول, نہ یونس کی قبول, نہ یوسف کی قبول, نہ یوشع کی قبول, نہ یونس کی قبول, نہ ایوب کی قبول, نہ سلیمان کی قبول, نہ داؤد کی قبول, نہ یوسف کی قبول, نہ یعقوب کسی نبی کی محنت قبول نہیں کروں گا. تب مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, اللہ جس حکم کے نہ پہنچانے پر 1,24,000 نبیوں کی محنت قبول نہیں کر رہا, وہ تمہاری نماز کو علی کی محبت کے بغیر کیسے علی کی محبت کے بغیر کیسے قبول کر لے گا. علی کی محبت کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہونے والا. اللہ منہ پہ مار دے گا, منہ پہ مار دے گا جو محبت علی سے خالی ہو. علی کی ولایت کی تبلیغ ہو گئی ہے, واحد دین کی بھی تبلیغ کرتا ہوں. ویسے سنیں گے نا جیسے پہلے بات سنیں, علی کی ولایت سے خالی ہو, علی کی ولایت سے خالی ہو, وہ کھوکھلی ٹکر ہو سکتے ہیں, اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو تبھی آتا ہے جب دل علی کی محبت سے لبریز ہو اور زبان سے چنے جانے سبحان ربی اعلیٰ تیری ذات سبحان ہے کہ پورے علی جیسا امام مجھے عطا کیا. آگے سجدے میں سر رکھ کر آگے جملہ بولے اور ذہن میں یہ بات رکھے خدا کی قسم کہ لطف آئے گا کو سجدہ کرنے کا. سبحان ربی اعلیٰ خدایا تیرا شکر ہے تو نے علی جیسا امام دیا ہے, زہرا جیسی بیوی ہے, حسن و حسین جیسے امام مجھے عطا کیا. خدایا تیرا لطف آئے گا, لطف صاحب استطاعت ہو جائے, مال آ جائے, پیسے آ جائے, قسم خدا کی طواف کے لیے جائے, حج پہ جائے, حج پہ پیسے آ جاتے تو بندہ حج پہ جا سکتا ہے. جیسا نہیں ہے پیسے, صاحب استطاعت نہیں جا سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو قرض, اگر قرض لینا پڑے تو حج نہیں ہے. اتنے پیسے ہیں کہ قرض نہ لینا پڑے تو حج پہ جائے گا. انسانی کیا تو 10 لاکھ کا حج ہو گیا ہے تو 10 لاکھ اس کے پاس ہے تو حج پہ جائے گا, حج واجب ہے. صحیح ہے نا. قسم خدا کی جیسے ہی حج واجب ہو جائے نا فوراً چلے جائیے گا. جیسے جائیے گا نا خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کریے گا, احرام پہنا ہوا ہوگا اور طواف کرتے ہوئے کہیے گا پروردگار سبحان تیری ذات, میں اسی گھر میں میرا مولا ہوتا مولائیوں کو نماز بولنا سناؤ تو وہ سو جاتے ہیں. سنانے کا طریقہ ہوا جاتا ہے. جب دل علی کی محبت سے لبریز ہو تو چاہے نماز کی تبلیغ کرو بڑی لطیف لگتی ہے. جو مجلس علی کی محبت سے لبریز ہو اس میں نماز کی تبلیغ کی جائے تو بڑی اچھی لگتی ہے. جو خالصتاً علی کی محبت سے لبریز ہی نہ ہو, کرتے رہے, وہ ٹکریں تو ہو سکتی ہیں, کعبے کے چکر تو ہو سکتے ہیں, چکر میں چکر ہی لگیں گے اور بعد میں چکر کھا کے گر سکتے ہیں.
तवाफ नहीं हो सकता। मोहब्बत अली की जब दिल में हो, फिर नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, खुम्स हो, जिहाद हो, सारे अहकाम दीन हो, तो कसम खुदा की अली भी खुश होकर कहते हैं ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा आमिर है, ये मेरा शिया है। महशर के मैदान में अली आपको आवाज देके कहेंगे, फिर लुत्फ आएगा, लुत्फ आएगा, आदर वहाँ पर फिर लुत्फ आएगा कि जब मौत सर पे खड़ी होगी और मरने का दिल छाना, फिर परेशानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी कि जिंदगी में मोहब्बत नहीं दी, अभी कुछ अमाल बाकी थे नहीं। अली के इश्क से दिल लबरेज था। अब जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? अब जन्नत में जाने से अब तो जन्नत ही हमारी है। नहीं, जन्नत तो अब हमारी मुश्ताक रहेगी, हमारा इंतजार करेगी कब अली वाला आएगा। सही है? जन्नत हमारा इंतजार करेगी, जन्नत हमारा कौन सा शेर था वो अपना अकेला दोस्त? सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जब अकीदा मजबूत हो, बस जब अकीदा मजबूत हो, जब अकीदा मजबूत हो, यानी सीधे सीधे बात करो, जब अल्लाह पर पुख्ता ईमान हो, जब रिसालत पर कामिल यकीन हो, जब अली की विलायत से दिल लबरेज हो, जब नमाज रोजा हज ज़कात पूरे हो, तब जन्नत नमाज से कह रहे हो परवरदिगारा भेज देना ईमान। यानी किसी चेक पॉइंट पे, किसी चेक पोस्ट पे फंसेंगे नहीं, कोई फरिश्ता रोकेगा नहीं, लाओ दिखाओ पेपर पूरे हैं या नहीं है। परमिट वाली लाइट ऊपर लगी हुई होगी जिसमें पता चल रहा होगा सरकार पेपर भी पूरे हैं। बिल्कुल यकीन आपको लुत्फ आएगा मरने का। कसम से जब जैसे ही जो चचा ने भतीजे से पूछा था ना उसी अंदाज से पूछा जाएगा। और कोई कैसा पाया? शहर से ज्यादा शीनी पाया। क्यों कह रहे हैं? दिल हुसैन की मोहब्बत से लबरेज था। दिल हुसैन की मोहब्बत से। अब आज वाले साहब बैठे हुए दिल शेर शायरी करते शायद माशाल्लाह से। अब उनसे हमने शेर किया था कि इसी हवाले से बात थी तो याद आ गई शेर बोला जन्नत में जाने का नुस्खा बताया है क्या? हरगिज़ ना इस इश्क़ मौला में सांसों को सुस्त रख। लेकिन थकावट का आलम है तो मैं बात को तमाम नहीं कर रहा हूँ। हरगिज़ ना इश्क़ मौला में, हरगिज़ ना इश्क़ मौला में सांसों को सुस्त रख। बात समझ आ रही? हरगिज़ ना इश्क़ मौला में सांसों को सुस्त रख, बेदार कर दिमाग को और दिल को चुस्त रख। इश्क़े मौला में के बहुत भाव बढ़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए। सुनकर अली का जिक्र चेहरे बिगड़ गए, पता लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। हरगिज़ ना इश्क़े मौला में सांसों को सुस्त रख, बेदार कर दिमाग को और दिल को चुस्त रख। आएंगे 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 बख्शवाने को आलम तुझे अली। आएंगे
عشق مولا میں سانسوں کو سست رکھ، بیدار کر دماغ کو اور دل کو چست رکھ، آئیں گے بخشوانے کو عالم تجھے علی ہے شرط یہ کہ اپنا عقیدہ درست رکھ۔ شرط یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست، اس نے عقیدہ درست رکھا وہ بیٹا مار بھلے یزید کے لشکر میں ہو، عقیدہ درست کر کے حسین کے لشکر میں آ جائے کامیاب ہو جائے۔ یزید کے لشکر میں بھی ہو، ادھر آ جائے کامیاب کامیاب، جو عقیدہ درست ہے۔ جہاں عقیدے خراب سب خراب۔ بسم اللہ۔ میں بس آخری بات ہے، میں اپنے تمام کروں تو سوال کرتے ہیں کیوں فائدہ نہیں ہے؟ میرے کو مزہ ہے کربلا کو تو مان رہے ہو نا، کربلا کو تو کام نہیں ہے نا، کیا ہے کربلا میں جو ہوا اس کو تو مانتے ہو نا۔ یہ بتاؤ شمر کی نماز کتنی فائدہ دے گی؟ کتنی؟ اللہ عبادت کی تیری کچھ تو فائدہ دے دے۔ اللہ کی آواز دے کے گئے جب ہمارے حسین کی محبت سے لبریز تھی وہ نماز، نماز کی ٹکر مارتا تھا کہ نماز نہیں پڑھا، نماز تو ادھر ہو گئی تھی، یا تیر بھی کھا رہے جاری بھی، یا تیر آ رہے وہ نماز بچانے والا، نمازیوں کو بچانے والا بچا بھی رہا ہے، پیچھے نماز بھی جاتی ہے، اور کیا لطیف نماز ہوتی، کیا لطف آ رہا ہے، کیوں؟ محبت محبت ہے، بیان محبت ہے، جب عشق مولا سے دل لگے ہو پھر موت شہد سے زیادہ شیریں کرتی ہے، حالانکہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گے، موت سے گھبرایا نہیں کرنا۔ اللہ تمام کی بات آج 7 محرم گزر گئی، ہمارے پاکستان ہندوستان میں ایک رسم چلی آ رہی ہے 7 محرم کو قاسم کے مسائل پڑے جاتے ہیں۔ اب اگر دل رونے کو نہیں چاہ رہا تو ایک بار چھوڑی پھیلا کر انتظار کرنا بیوی، اب تو 10 محرم بھی قریب آ گئی ہے، بیوی ہماری آنکھ سے وہ آنسو نہ نکلا جو حسین کے زخم کا مرہم بن سکتا ہے۔ عجب اللہ، میں نہیں کہہ رہا کہ کیسے رونا ہے کیسے رونا کیسے نہیں رونا، میں تم سے اتنا کہہ رہا ہوں جیسے زینب چاہتی ہے ویسے رونا، کیسے چاہتی ہے؟ جناب زینب نے کہا ہے میرے بھائی کو ایسے رویا کرو جیسے غریب اجڑی ہوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش رویا کرے۔ کربلا میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے پتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے، آپ نے ماتم بھی کرنا ہے، آپ تک بھی گئے ہوں گے، میں 42 منٹ سے گفتگو کر رہا ہوں، بس 3 سے 4 منٹ مسائل پڑھوں گا، پھر موقع ملا انشاءاللہ کہ خدمت تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ ہاتھ کلیجے پہ رکھنا ہے، اور اگر کلیجے پہ بات لگ جائے تو ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ مار لینا، لیکن ہاتھ کلیجے پہ ضرور رکھنا ہے۔ عجب اللہ روایت کہتی ہے جناب قاسم امام، جناب عباس اور جناب علی اکبر، یہ تینوں شب عاشور خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے جناب عباس نے آواز دی کہ بیٹا علی اکبر اگر دیکھو سب سے پہلے مجھے جانے دینا، اس لیے کہ اگر تم چلے گئے نا تو حسین کی میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اکبر نے کہا چچا جان یہ بات ہے تو پہلے مجھے جانے دیجیے، کیوں کہ آپ اگر چلے گئے نا تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جملہ سنیے، اب جملہ سنیے ایک اور، قاسم نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بھیا علی اکبر، اے چچا عباس، پھر سب سے پہلے مجھے جانے دیجیے، کیوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے جانے کی وجہ سے بابا چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ کے جانے کی وجہ
अल्लाह मुझे जाने दीजिए। हज़रत रिवायत कहती है कासिम ने कई बार इजाजत मांगी है, कासिम को इजाजत नहीं मिली, नहीं मुझे इजाजत दी। कासिम को अचानक बाबा की वसीयत याद आ गई, बेटा कासिम जब मुसीबत पड़े तो बाजू में रखना बंधा हुआ तावीज़ को खोला गया, तावीज़ में लिखा हुआ था, ऐ मेरे कासिम जब कभी मेरा भाई गुर्बत के आलम में कर रहा हो तो अपनी जान अपने पास न रखना, लुटा दे। फौरन दौड़ते हुए आए, चाचा जान बाबा का रुका है, बाबा ने तावीज़ पढ़ा है और उसके बाद एक मर्तबा बच्चे को इजाजत दी, ज़रा पहनाई। कासिम का सन 13 बरस था। 13 बरस पता है कितना है? कल मोहल्लों में आपको कोई 13 बरस का लड़का हो ना तो उसे देख लीजिएगा। 13 बरस का लड़का जनाबे कासिम ज़रा पहनाई, जो सीने पे पहनी जाती है ना, वो ज़रा पहनाई। ज़रा बड़ी थी, कासिम का कद छोटा था। ज़रा उतारी गई, दूसरी पहनाई गई, कासिम का कद छोटा था, ज़रा बड़ी थी। दूसरी उतारी, तीसरी पहनाई, तीसरी उतारी, चौथी पहनाई। जब वो आखिर पहना दी ना, कासिम ने आवाज देके कहा है, चाचा जान रहने दीजिए, एक कुर्ता पहना दीजिए। कासिम तन्हा कुर्ते में चला जाएगा। एक कुर्ता डाला गया, छोटी सी तलवार पकड़ाई गई। अब छोटी सी तलवार को जैसे पकड़ाया ना, कासिम को उठाकर हुसैन ने घोड़े पे बिठाया। भाई की आंख की निशानी जा रही है, हुसैन मुस्लिम से देख रहे हैं, छोटी सी तलवार से जंग कर रहे थे, फासले में हम लोग करने जा रहे हैं। अचानक बचपने का आरंभ देखिएगा, कासिम ने बचपने का आरंभ क्या है। अचानक रिवायत कहती है कासिम का जंग करते करते पैरों का तस्मा सीधा खुल गया। जैसे ही खुला है ना, कासिम ने जंग छोड़ी है, उस तस्मे को बांधने लगे। जैसी बांधा है ना, एक गोश कासिम के सर पे लगा, कासिम का सर मारो। कासिम का सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कासिम का सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कासिम सीन से जमीन पर आए, चाचा मैं गिर गया, चाचा मैं गिर गया, चाचा मुझे बचा लो, मैं गिर गया। जैसे ही भाई की आखिरी निशानी की आवाज सुनी है ना, इधर से हुसैन दौड़े, इधर से अब्बास दौड़े। जैसी दौड़े फौजी अजीज अपनी शायद हमला करने आ रहे हैं। दाएं तरफ की फौज बाएं तरफ भागी, बाएं तरफ की फौज दाएं तरफ भागी, दाएं तरफ की फौज बाएं तरफ, बाएं तरफ की फौज दाएं तरफ। अकेला कासिम बीच में, बात का नाम है अब्दुल्ला कासिम, उसको यहाँ पढ़िएगा। अकेला बीच में कासिम है, कभी घोड़ों की टापों से पामाल हो रहा है। जैसे ही कोई पैर घोड़े का कासिम पे पड़ता ना, कासिम आवाज देख के कहता, चाचा मुझे बचा लो, चाचा 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 मुझे बचा लीजिए, चाचा मुझे बचा लीजिए, चाचा मुझे बचा लीजिए। असदारो रिवायत कहती है जब मजमा छटा है ना, तो कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। आखिरी कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। अबा के दामन में हुसैन ने कासिम के लाश के टुकड़ों को चुनना शुरू किया। एक एक कहीं से सर उठाया, कहीं से हाथों का हिस्सा उठाया, कहीं से उंगलियां उठाई, कहीं से पैर उठाया, कहीं से सीना उठाया, कहीं से कमर का हिस्सा उठाया। बामाल कासिम को एक गठरी में बांधा, हुसैन ने गठरी को कमर पे लाया और मैं एक मर्तबा कर रहा हुसैन ले आए। जनाब फरवा ने आवाज देके कहा, मौला अरे मेरे बेटे का लाशा नहीं लाए, अपना हाथ आगे करो। अब जो हाथ आगे किया, गठरी कासिम के टुकड़ों की एक टुकड़ा कहूँगा, यकीनन माँ ने कहा, अरे मेरा तू तो अपने नाम की तरह तकसीम। अल्लाह ताला के सामने माफ Sayın. Sayın.